العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اشکر لی ولوالدیک آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت منزہ اور کریم ذات پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام معزز علماء، سامعین و حاضرین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، آپ سارے دوست بھائی شہباز صاحب، رمضان صاحب، جاوید صاحب، ان کی پھپھو جان ان کے ایصال ثواب کے لیے تشریف لائے ہیں۔ مجھے بھائی اشرف صاحب نے حکم فرمایا، برخوردار رضوان نے، یہ جو موقع ہوتا ہے یہ غور و فکر کا ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس موقع کو فارمیلٹی اور رسم نہیں سمجھنا۔ یہ جب ہم سارے کام کاج چھوڑ کے اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھتے ہیں تو صرف غور و فکر کے لیے بیٹھتے ہیں، اور قرآن کریم نے یہ جو جملہ کہا ہے نا کہ جو غور و فکر نہیں کرتا اس کے دل پہ تالے پڑے ہوئے ہیں۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ تو جس کا دل سالم ہے نا، ابھی کچھ تھوڑا بہت ایمان کی رتی موجود ہے، وہ کبھی بھی اس موقع کو غور و فکر کے بغیر نہیں جانے دیتا۔ حالات ظاہر ہے آج کے اور ہیں۔ جب ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا دور دیکھتے ہیں تو ان کے غور و فکر کا جو انداز تھا، بلکہ تابعین تک، تبع تابعین تک، جب وہ تعزیت کے لیے جاتے تھے تو جو ایثار کی آثار ہیں تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ گھر والے کون ہیں اور غیر کون ہیں۔ یعنی ان کے غور و فکر کرنے کا انداز یہ ہوتا تھا، وہ اپنی قبر پہ، اپنی موت پہ اس قدر سوچتے تھے۔ اسی لیے منع کیا گیا ہے کہ قبرستان میں جا کے ہنسنا نہیں۔ آج کل تو ہم جنازہ پڑھنے جاتے ہیں نا، دیکھتے ہیں کہ قبرستان میں بھی لوگ ہنس لیتے ہیں۔ صحابہ کرام جب قبر کو دیکھتے تھے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ یہ میں وہ ایک تھوڑا سا نقشہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ تدبر کرو، غور و فکر کرو۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر کسی کو میت دیکھ کر نصیحت نہیں نہ آتی تو اس کو تقریروں سے بھی نہیں آتی۔ سب سے بڑی نصیحت جو ہے وہ میت کو دیکھنا ہے۔ اب یہ چونکہ وہ برخوردار نے کہا کہ عقیدہ آخرت پہ، یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ یہ تہذیب بھی، چلو جو میں نے بات شروع کی وہ پہلے میں تھوڑی سی مکمل کر لوں۔ یہ جو تہذیب ہے نا، یہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے۔ سرکار سے پہلے میتوں کو رخصت کرنے کا عجیب منظر ہوتا تھا، بلکہ سرداران قریش
وصیت کر کے جاتے تھے کہ ہماری میت پہ رونے والی عورتیں، بین کرنے والی، چیخ و پکار کرنے والی عورتوں کو بلانا۔ بلکہ ایک جملہ جو لکھا ہے وہ بڑا عجیب ہے کہ ہماری میتیں بے رونق نہ رہنے دینا۔ تو یہ وہ وصیت کر کے جاتے تھے۔ کچھ تو اپنی زندگی میں ہی وہ پوری ریہرسل کرواتے تھے کہ کیسے میری میت پہ تم نے چیخ و پکار کرنی۔ تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ان ساری چیزوں کو منع کیا۔ کپڑے نہیں پھاڑنے، تمانچے نہیں مارنے، بین نہیں کرنے، یعنی زبان سے کوئی شکوے والا لفظ۔ یقین جانیے جہالت کی انتہا ہو گئی ہے۔ جب ہم چھوٹے تھے نا اس وقت اتنی جہالت نہیں تھی۔ آپ جن لوگوں کو ان پڑھ کہتے ہیں نا، جب ہم بچپن میں، یہ میں 70 کی بات کر رہا ہوں، 73-74 کی بات کر رہا ہوں، جب ہم پرائمری اسکول میں پڑھتے تھے، تو جب مسجد میں اعلان ہوتا تھا نا تو کبھی رضائے الہی کا لفظ استعمال نہیں ہوتا تھا کہ فلاں بندہ رضائے الہی سے فوت ہو گیا۔ یعنی اتنا علم تو ہمارے ان ان پڑھ لوگوں کے پاس بھی تھا کہ جہاں تعزیت کے لیے جانا ہے وہاں لفظ قضا استعمال کرنا ہے، رضا نہیں کرنا۔ اب جب ہم جاتے ہیں تو اکثر دیکھتے اچھا جی پھر اللہ دی رضا ہو، بھائی یہ لفظ نہیں استعمال کرنا۔ ظاہر ہے جو بندہ دنیا سے گیا ہے اس کے ساتھ جتنے بھی محبت والے، اس کی اولاد ہے، عزا و اقربا ہیں، اس کی جدائی کا ان کو غم ہے، تکلیف ہے۔ اللہ کسی کو بھی تکلیف دے کے راضی نہیں ہوتا۔ اس اصول کو ذہن میں رکھیں۔ اللہ اپنے بندوں کو تکلیف دے کے راضی نہیں ہوتا۔ اس لیے ہماری تہذیب یہ تھی کہ لفظ قضا استعمال کرو، قضاء و قدر استعمال کرو۔ میں اس کو ظاہر ہے دیہاتی ماحول ہے، آپ کے حوالے سے عرض کر دیتا ہوں کہ لفظ قضا کو ذرا سمجھیے۔ عربی میں تو ظاہر ہے اس کی وضاحت اور ہے۔ مثلاً آپ دیہات میں کوئی فصل بوتے ہیں، گندم لگاتے ہیں، چاول لگاتے ہیں، چنے اگاتے ہیں، جو بھی کوئی فصل آپ، جب وہ آپ کو اندازہ ہے کہ یہ فصل جو ہے یہ 4 ہفتے بعد، 2 مہینے بعد، 6 مہینے بعد تیار ہو جائے گی، پک جائے گی۔ جب وہ فصل تیار ہو جاتی ہے نا، پک جاتی ہے، اس کے بعد اگر اس کو کاٹا نہ جائے تو نقصان ہوتا ہے۔ اور ہر فصل کا دورانیہ علیحدہ علیحدہ ہے، ہر فصل کا دورانیہ ایک نہیں ہے، علیحدہ علیحدہ ہے۔ اب یہ جو انسانوں کی فصل ہے یہ اللہ نے کاشت کی ہے۔ اللہ کو پتا ہے کہ میں نے کسی کو 10 سال کی عمر میں لے کے جانا ہے، کسی کو 60 سال کی عمر میں لے کے جانا ہے، کسی کو 100 سال کی عمر، یہ ہے اس کی قضاء و قدر۔ تو یہ کہنا کہ اللہ نے جس وقت اس فصل کو کاٹا ہے وہی بہترین وقت تھا، اس سے بہتر وقت اور نہیں کوئی ہو سکتا تھا، تو میرے اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بالکل صحیح کیا ہے۔ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کا معنی مفہوم بھی یہی ہے۔ پتہ نہیں وہ الفاظ بھی ادا کرتے رہتے، اس لیے اب کہیں بھی جائیں نا تو قضاء الہی استعمال کرنا ہے۔ اللہ کی قضاء و قدر سے یہ دنیا سے گیا ہے، رضائے الہی نہیں کہنا، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ ہاں وہ جو لوگ ہیں، چلو میں یہ جو انا للہ و انا الیہ راجعون وہ آگئی زبان پہ بات، بڑی تفاسیر کا مطالعہ کیا، پڑھا بھی، پڑھایا بھی، لیکن یقین جانیے اس آیت کی جو سمجھ مجھے آئی نا وہ واقعہ کربلا میں آئی تھی۔ انا للہ یعنی سب کچھ اللہ کی طرف سے،
وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ قوس بنتی ہے نا، اور ہم سب نے پلٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے، یعنی ہم سب اللہ کے ہیں بھائی، اللہ کی ملکیت میں ہیں، اور پلٹ کے بھی اللہ کے پاس جانا ہے۔ اب آپ کا اِنَّا لِلَّہ پڑھنا اور سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اِنَّا لِلَّہ پڑھنا، وہ اس کے ساتھ آگے ایک جملہ آپ ارشاد فرماتے، جب بھی کوئی لاشا اٹھاتے تھے نا، کسی بھائی کا، بیٹے کا، اپنے ساتھیوں کے، بھانجوں کے، بھتیجوں کے، تو اس کے آگے ایک جملہ سرکار امام علی، اس جملے سے مجھے سمجھ آئی کہ یہ اِنَّا لِلَّہ اصل میں ہے کیا۔ تو آپ جو ہی لاشا اٹھاتے تو کہتے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَضِيًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا بِأَمْرِهِ۔ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، ہم نے بھی اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ رَضِيًا بِقَضَائِهِ، میں اس کے فیصلے پہ راضی ہو گیا، وَتَسْلِيمًا بِأَمْرِهِ، اور اس کے حکم کے سامنے میں نے سر تسلیم خم کر دی۔ یہ ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تو ان کو پھر اللہ قرآن میں کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اگر اللہ پہ راضی ہو گئے تو اللہ ان پہ راضی ہو گئے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ تو یہ چلو ساتھ ساتھ بات چلتی رہتی ہے، اتنی بھی ایجوکیشن آ جائے کہ فوتیدگی پہ جب بھی آپ نے جانا ہے کہیں تو قضا کا لفظ استعمال کرنا ہے۔ کسی کا جوان بیٹا بھی گیا ہے نا تو کیا کہنا ہے؟ قضاء الہی سے، اللہ نے جس وقت کا انتخاب کیا ہے بہترین کیا ہے، اللہ نے جس وقت اس فصل کو کاٹا ہے وہی وقت بہترین تھا۔ تو یہ جو میں تعزیت کے حوالے سے، عقیدہ آخرت کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ میت کو دیکھنا، مردے کو دیکھنا، اس سے بڑی کوئی نصیحت نہیں ہے۔ آپ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، بلکہ آیا مبارکہ کو اکثر کوٹ بھی کرتے ہیں اپنی محفلوں میں، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس کے لیے قرآن پاک نے ایک اور لفظ بھی استعمال کی ہے، لذۃ للشاربین، مزے کے لیے لفظ لذت بھی استعمال ہوا ہے۔ یہ دونوں قرآنی الفاظ ہیں، ذائقہ بھی اور لذت بھی۔ عربی کی ظاہر ہے وسعت بہت زیادہ ہے، ہماری اردو بیچاری تو ظاہر ہے اس میں ترجمہ بھی نہیں ہو سکتا، اور پھر اللہ کے کلام کا، خالق کائنات کا کلام، اس میں تھوڑا سا جو ہمارے عربی لغت والے فرق بیان، اب تھوڑا سا فرق آپ صرف آج کے حوالے سے عرض کر دوں، ظاہر ہے تفصیل تو اس کی بہت لمبی ہے، کہ ذائقے اور لذت میں فرق کیا ہے۔ چونکہ دونوں قرآنی الفاظ ہیں، قرآن کریم میں آئے ہیں، لیکن موت کے لیے اللہ نے لفظ لذت استعمال نہیں کیا، موت کے لیے لفظ ذائقہ استعمال کیا۔ اور یہ تو موت کے وقت ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی آگے کی منزلیں کیسی آنے والی ہیں، یعنی وہ فرشتوں کا ایک پورا گروہ ہوتا ہے، ہاں وہ ایک فرشتہ نہیں ہوتا، فرشتوں کا ایک گروہ ہوتا ہے۔ اور یہ جیسے مجھے بھائی اشرف صاحب بھی بتا رہے تھے اور دوست بھی بتا رہے تھے کہ پھپھو جان کی ساری زندگی قرآن سے محبت میں گزر گئی، نماز سے محبت میں گزر گئی ہیں۔ کئی لوگوں کے آپ جنازے پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں یا اللہ اس کی مغفرت فرما، اور کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے جنازہ پڑھنے سے تمہاری مغفرت ہوتی ہے۔ ہاں یہ بھی فرق ہے،
یہ جن لوگوں کی زندگی اللہ کے لیے گزری ہوتی ہے، شب و روز اللہ کے لیے گزرے ہوتے ہیں، یہ پتہ نہیں آپ کو کس نے یہ بتا دیا ہے کہ قیامت والے دن صرف نبی پاک نے شفاعت ہی کرنی ہے؟ اچھا، اس نے بھی ہمارا ماحول خراب کیا اس عقیدے نے بھی، کہ اللہ کی ساری حدوں کو پامال کر دو، جھوٹ بولو، رشوت لو، والدین کی نافرمانی کرو، ملاوٹ کرو، جس کام سے اللہ نے منع کیا ہے نا، اللہ کی توہین کرو جتنی ہو سکتی ہے، اور بھائی قیامت والے دن حضور نے چھڑا ہی لینا ہے۔ تو اس عقیدے نے بھی ہمارا بیڑا غرق کیا۔ شفاعت کا تو یہ عقیدہ ہی نہیں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، اور اتنا جلال ہے اس جملے میں، کس کی جرت ہے اللہ کے سامنے شفاعت کرے، سفارش کرے، سوائے اس کے جس کو اللہ اجازت دے۔ یعنی اللہ کی بارگاہ میں سفارش اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہے۔ یہ سورہ انبیاء میں بھی اس کی تفصیل آئی ہے، اس کی 27ویں 28ویں آیت آپ بعد میں جا کے دیکھ لینا۔ آج ظاہر ہے شفاعت میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ قرآن کریم میں وہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت اللہ کی مرضی سے ہوگی۔ اچھا، یہ چھوٹا سا عقیدہ جو ہے نا، وہ پہلے آخرت کا سمجھ لیں، یہ ہے کیا؟ یہ جو ہمارے ذہنوں میں ہے نا کہ زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزاریں، بلکہ اب تو بغاوت میں گزاریں نا، یعنی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور پھر حیا بھی نہیں آتی کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، یہ بغاوت ہوتی ہے۔ بعد میں ایک بڑا سا ختم ہو جائے گا، کو مولوی پیر آئیں گے، دعا کریں گے اور بس بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہ سارا جھوٹ ہے، یہ قرآن کی تعلیم کے خلاف ہے۔ جس بندے نے اللہ کے حکموں کی نافرمانی کی ہے، اس کی نبی پاک شفاعت نہیں بلکہ شکایت کریں گے۔ اب اندازہ کریں کہ جس کی نبی پاک کی شکایت کریں، اس کو کون بچائے گا؟ ان علماء سے بعد میں یہ آیت دیکھ لینا، 19ویں پارے کا یہ پہلا ہی صفحہ ہے۔ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ رسول شکایت کریں گے اللہ کی بارگاہ میں، اور لفظ قوم ہے، قوم کا لفظ ہے، کوئی تھوڑے لوگوں کی بات نہیں ہے، قوم کا لفظ کثرت کے لیے آتا ہے۔ یا اللہ، یہ قوم جس نے میرے بعد قرآن کو ہی پسے پشت ڈال دیا تھا، کیا یہ قرآن کھول کے پڑھتے؟ نہیں، قرآن کے حکموں پہ عمل نہیں کرتے تھے۔ تو جس نے قرآن کے حکموں پہ عمل نہیں کیا، اس کی تو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ حضور شفاعت نہیں بلکہ شکایت کریں گے۔ اور پھر دوسرا یہ 30ویں پارے کی آیت، اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا۔ اگر آج آپ کو عقیدہ آخرت کی سمجھ آ جائے تھوڑی سی، اب یہاں پڑھائی پیش کریں گے اور وہ پھر بڑا ہوتا ہے، وہ پرچی پہ کوئی 1000 قرآن شریف جی، 2000 قرآن پاک، انی واری استغفر اللہ، انی واری کل شریف۔ اگر آپ نے کسی بندے کے ساتھ زیادتی کی ہے تو آپ 10 کروڑ قرآن شریف بھی پڑھ لیں، جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا آپ کو معافی نہیں مل سکتی۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں ختموں پہ آ کے لوگ، اور قرآن پاک کی آیت سنیں، یقین جانیے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اللہ فرماتا ہے یہ جو وحشی جانور ہیں نا، سینگوں والے، حساب وہی جنوں کا ہے اور انسانوں کا ہے، باقی مخلوقات کا حساب نہیں ہے۔
لیکن یہ آیت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نازل کی، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، ایک سینگوں والا وحشی جانور، درندہ، کسی کمزور جانور کو سینگ مارتا ہے، ظلم کرتا ہے اس پہ، اللہ فرماتا ہے ہم اس کو بھی محشر میں کھڑا کریں گے، اور اس کمزور پہ جو ظلم ہوا تھا اس کا حساب چکائیں گے، پھر ان سے کہیں گے کہ مٹی ہو جاؤ۔ ظاہر ہے جانوروں کے آگے تو حساب نہیں ہوگا، یعنی ظلم تو ایک ایسی شے ہے کہ اگر کسی جانور نے بھی کیا ہے تو ہم اس کو معافی نہیں دیں گے۔ ہم نے کیسے سوچ لیا کہ ہم ظلم کرتے رہیں اور آخر پہ ایک ختم ہو جائے گا اور بس بیڑا پار ہو جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ہم دین سے بہت دور ہو گئے ہیں، قرآن پاک سے دور ہو گئے ہیں۔ میں تو یہ جو کہہ رہا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تو آنسو خشک نہیں ہوتے تھے، دن رات روتے رہتے تھے، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے۔ تو یہ جو لوگ زندگی گزارتے ہیں نا اللہ کے لیے، قرآن کی محبت میں، قرآن کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل کرتے ہیں، ان کے لیے وہ فرشتے جنت سے ایک رومال لے کے آتے ہیں، خوشبو والا، اور وہ خوشبو والا رومال جو ہے اس کی ناک پہ رکھا جاتا ہے، اور اس کی جو خوشبو ہے اس سے اس کی روح جو ہے وہ راحت محسوس کرتی ہے، اور وہ منظر اتنا خوبصورت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ کے نبی خلیل اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان نے ساری زندگی کوئی سکھ نہ دیکھا ہو، مصیبتوں اور تکلیفوں میں زندگی گزاری ہو، اگر مرتے وقت وہ فرشتوں کی ان خوبصورت شکلوں کو دیکھ لے تو زندگی کے سارے غم بھول جائے۔ یہ کیفیت ہوتی ہے اس وقت۔ یہ جو آیت میں نے آگے پڑھی ہے نا، ساتھ وہ یہ آیت پڑھتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، پلٹا اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اللہ سے راضی، اللہ تجھ سے راضی۔ یہ فرشتے آیت پڑھتے ہیں ساتھ، اور پھر اس خوشبو والی روح کو لے کے آسمانوں پہ پھر فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ یہ ایک لمبا پھر منظر ہے حدیث کی کتابوں میں۔ اور وہ جو لوگ اللہ کی نافرمانی میں، ظلم میں زندگی گزارتے ہیں، ان کے لیے جہنم سے بدبودار ایک بوری جو ہے وہ لائی جاتی ہے، اور اس کی بدبو سے وہ اس وقت وہ جو تکلیف محسوس کرتا ہے، اگر اس نے ساری زندگی آسائشوں میں، آرام میں، نعمتوں میں گزاری ہو، اگر اس وقت اس بدبو کو اور ان بری شکلوں کو دیکھ لے تو زندگی کی سارے سکون بھول جائے۔ اور اس روح کو جب وہ لے کے جاتے ہیں تو یہاں قرآن 8واں پارہ ہے، الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، جو لوگ زمین پہ تکبر والی زندگی گزارتے ہیں، آکڑ والی زندگی، اور اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، لا تفتح لہم ابواب السماء، ان کے لیے پھر آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ یہ 8واں پارہ ہے، یعنی اس کی بدبو سے ہی فرشتے نفرت کرتے ہیں۔ اور اس کے لیے اگلا جملہ، میری ساری بات نہ بھی یاد رہے تو قرآن کے یہ ایک جملہ ذہن میں رکھنا، فرمایا لا يدخلون الجنہ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط۔ ایک محال کام، محال ہماری فقہ کی زبان میں کہتے ہیں جو ہو نہ سکے، ممکن نہ ہو،
لیکن یہاں اللہ نے وہی محال کام جو ہے وہ بیان کیا. جملو فی سم الخیاط، ایک اونٹ جب تک سوئی کے ناکے میں سے نہ گزر جائے، یعنی سوئی کے ناکے میں سے اونٹ کا گزرنا محال ہے نا، مشکل ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا جملہ ارشاد فرمایا، حتی یلج الجمل، یعنی یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کوئی تکبر کرنے والا جنت میں چلا جائے. یہ نہیں ہو سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے. ہم نے یہ کیسے سوچ لیا؟ اسی لیے یہ تو فرمایا تھا اللہ نے جب اپنے بندوں کی نشانیاں بیان کی تو کہاں سے شروع کی؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں. اور اس کی وجہ بتائی، اس عاجزی کی وجہ بتائی. اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا. یہ قرآن اتنا میں آپ کو پتہ ہے کیوں سنا رہا ہوں؟ آپ اس میں سے کسی ایک آیت پہ عمل کریں گے تو پھپھو جان کی روح شاد ہو جائے گی، ہیں ان کو قبر میں اور آسانیاں، رفعتیں، بلندیاں عطا ہوں گی. اگر آپ عمل نہ بھی کریں گے تو میرے پڑھنے سے جو ثواب ملے گا وہ تو ان کو ملتا رہے گا، بجائے اس کے کہ میں اس وقت کو اور کاموں میں صرف کروں. اس سے بہتر ہے کہ میں آپ کو قرآن سناتا رہوں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس زمین کا کم از کم یہ احسان تو یاد رکھا کرو، اس زمین کو اللہ نے تمہارے لیے قرار بنایا ہے. جب تم مر جاتا ہے نا، ہائے ہائے ہائے، تو تیرے گھر میں بھی تجھے قرار نہیں ملتا. کہتے ہیں جلدی کرو اس کو نا گھر سے نکالو، جلدی کرو اس کو گھر سے نکالو. اور جب اس گھر میں جو تو نے محنت سے بنایا ہے اس گھر میں تجھے قرار نہیں ملتا تو یہ زمین اپنی آغوش کھول دیتی ہے کہ آجا میں تجھے قرار دیتی ہوں. اس زمین پہ اکڑ کے چلے گا. کوئی نیک ہو، بد ہو، بادشاہ ہو، غلام ہو، کوئی ولی اللہ ہو، کوئی گناہگار ہو، قرار تو اسی زمین میں ہی آتا ہے. یہ زمین ہی اپنی آغوش کھول لیتی. شاید یہاں کسی موقع پہ میں نے یہ روایت آپ کے سامنے رکھی ہو. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے کہا چلو قرآن اتنا سنایا ہے تو اس قرآن کی وضاحت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھ لیں نا، آقا سے، کہ جو ہی آپ جنازہ اٹھاتے ہیں نا تو وہ میت رونا شروع کر دیتی، چیخ و پکار کرتی ہے. مردہ بہت شدید روتا ہے، اتنا روتا ہے وہ مردہ کہ اگر تم مردے کی آواز سن لو تو تم اپنے مردے دفنانا بند کر دو. یہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ نے ایک پردہ رکھا ہوا ہے. باقی جانور، پرندے، باقی سب سنتے ہیں، آپ نہیں سنتے. اور ایک روایت میں تو یہاں تک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم مردوں کی آوازیں سن لو نا جس شدت سے وہ روتے ہیں تو تمہارے یہ گوشت ہڈیوں سے علیحدہ ہو کے زمین پہ گر پڑے. اب یہ اگر ساری چیزیں انسان کے سامنے ہوں تو وہ قبرستان میں جا کے ہنس سکتا ہے؟ وہ قبر کو دیکھ کے ہنسے گا؟ اللہ غنی. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بڑی شدت کے ساتھ چیخ و پکار کرتا ہے. لیکن یہاں ایک عقیدے کا مسئلہ بھی، اس عالم دنیا اور عالم برزخ کا اللہ نے یہ ایک درمیان میں پردہ رکھا ہے. ہم مردوں کی آوازیں نہیں سن سکتے، لیکن کبھی بھی نبی کو اپنے جیسا نہ سمجھنا. وہ اس عالم دنیا میں رہ کر بھی برزخ والوں کی باتیں سنتے ہیں.
بھائی انہوں نے سنی ہے تو تمہیں بتایا ہے نا تمہارے مردے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں، نبی کو اپنے جیسا نہیں سمجھنا۔ تو وہ اس دنیا میں رہ کے عالم برزخ کی بھی سنتے ہیں، عالم برزخ میں رہ کے اس دنیا کی بھی سنتے ہیں۔ ان کے لیے یہ پردے نہیں ہیں۔ اب وہ مردہ پتہ کہتا کیا ہے؟ وہ مردہ کہتا ہے میں نے بڑی محنت سے یہ گھر بنایا ہے، ساری زندگی مر گیا ہوں محنت کر کے اس گھر کے لیے، اور آج مجھے اس گھر سے نکال رہے ہیں۔ ذرا غور و فکر تو کریں نا، بیٹھے ہم غور و فکر کے لیے بیٹھے ہیں نا۔ اور بھائی جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کو دیکھیں کیا ہے کہ ہم ساری زندگی بس فضول کاموں میں ہی زندگی گزارتے رہیں گے۔ اور وہ جو مولا کائنات سرکار علی المرتضیٰ نے فرمایا تھا کہ بندے کی آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب بند ہونے لگتی ہے، پھر کھلتی ہے اوئے میں نے یہ کیا کر دیا، یہ زندگی اجاڑ دی، تباہ کر دی۔ یہ جملہ ایک میں ریکویسٹ بھی کروں گا کہ اس کو دل میں بھی جگہ دیں، ذہن میں بھی جگہ دیں۔ سب سے زیادہ تکلیف اس مردے کو اس بات کی ہوتی ہے کہ آج اس کو گھر سے نکالنے والے غیر نہیں تھے، اپنے تھے۔ اور جب اپنے گھر سے نکالتے ہیں نا تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ بیٹوں نے جنازہ اٹھایا تھا، بھائیوں نے اٹھایا تھا، بانجے اور بھتیجے آئے تھے، اور اس گھر کو بنانے میں محنت بھی تو بڑی کی تھی، ساری زندگی گھر بنانے میں لگ گئی، اور ایک آنے واحد میں اپنوں نے اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ جب کبھی ذہن میں یہ تکبر آئے نا کہ میرا گھر بڑا شان، ہمیں یہ بھی شوق ہوتا ہے نا کسی بندیاں وچ بھئیے نا دے ذرا دسیے میں گھر نا ٹائل پتھر لوایا ہے، ہر کمرے وچ اے سی لوایا ہے، کارپیٹ پہ نے، فرنیچر شاندار ہے، گڈی کھلوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ذرا نا گھر کے صحن میں کھڑا ہو کے سوچ تو لے کے تجھے اس گھر سے نکال دیا جائے گا، کس گھر پہ فخر کرتا ہے؟ یہ ہے اوقات تیری، یہ ہے تیری حقیقت۔ اب اس گھر سے جب نکال دیا جائے گا تو جو زمین اپنی آغوش کھول دے گی کہ آج اب تجھے تیرے بیٹے بھی نہیں رکھتے، میں سنبھال لوں تجھے۔ لا تمش فی الارض مرحا، اللہ کہتا ہے زمین پہ اکڑ کر نہ چلا کرو، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، کیا اکڑ کے چلو گے تو زمین پھاڑ دو گے یا پہاڑوں جتنے اونچے ہو جاؤ گے، کیا کرو گے؟ تو سرکار فرماتے ہیں کہ ایسے ہی وہ بیچارہ چیختا چلاتا رہتا ہے، اور تم جنازہ اٹھا کے چلے جاتے ہو، پھر وہ جنازہ پڑھتے ہو، قبر میں دفناتے ہو، وہ ایسے ہی چیختا رہتا ہے مجھے کیوں میرے گھر سے نکالا۔ اچھا، ایک تو یہ جو میں نے بات عرض کی، ایک دوسری بھی مجھے بہت آج کل تکلیف ہوتی ہے، ہم نے بالکل نہیں سیکھا کہ ہم نے اپنے مرنے والوں کو رخصت کیسے کرنا ہے۔ یقین جانی ہم نے بالکل نہیں سوچا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر کے چند افراد اس کی قبر پہ اتنی دیر بیٹھیں جتنا ایک اونٹ کو نہر کر کے ذبح کر کے گوشت بنانے میں وقت لگتا ہے، اور نواں انہوں کروں کڈیا جے تھوڑی دیر تے دے کول بہ کے آؤ، وہ مانوس نہیں ہے اس جگہ سے۔ کتنے لوگ ہیں جو دفنانے کے بعد کو آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ وہاں اپنے اس عزیز کے ساتھ بیٹھتے ہیں؟ نہیں، ہم نے یہ سلیقہ بھی نہیں سیکھا۔ پھر 3 دن کا حکم ہے تعزیت کا،
اس میں کسی وہابی سنی شیعہ کا کوئی اختلاف نہیں، 3 دن پہ تو سب کا اتفاق ہے۔ لیکن اب جب یقین جانیے لوگ جنازے پہ کہتے ہیں نا سویرے کلتے 10واں کٹھا ہی ہے، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، یار تم نے کیا سیکھا ہے اس دین سے؟ تم 3 دن بھی نہیں تعزیت کے لیے بیٹھ سکتے، اس اولاد کو کرنا بھی کیا ہے جو تمہارے لیے 3 دن نہیں نکال سکتے؟ سویرے کلتے بس گلوں ہی لانا ہے، اور پھر ایک تو یہ کہ اس قبر پہ بیٹھیں، اتنی دیر بیٹھیں جتنا ایک اونٹ کو ذبح کر کے نہر کر کے گوشت کرنے میں وقت لگتا ہے، اور دوسرا تلقین کریں۔ یہ بھی ہم نے سلیقہ چھوڑ دیا ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، جیسے بچے کے کان میں اذان کہنی ہے نا، ویسے ہی مردے کو تلقین کرنی ہے۔ یعنی انسان، ہماری تہذیب تو دیکھیں نا کیا ہے کہ اگر کوئی اس دنیا میں آ رہا ہے تو ہم اذان کہہ کے اس کا استقبال کر رہے ہیں، اور رخصت کر رہے ہیں تو تلقین کر کے کر رہے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ اس کے سرہانے بیٹھ جائے، کھڑا ہو جائے، اور اس کا نام لے کے اور اس کی ماں کا نام لے کے اس کو آواز دے، تمہاری پہلی آواز پہ وہ توجہ نہیں کرے گا۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی بندہ ویسے جنازہ پڑھنے آیا ہے اور کوئی تلقین نہیں کر رہا تو اس کا جی چاہ کہ چلو میں تلقین کر جاؤں، اور اس کو اس کی ماں کا نام نہیں آتا تو وہ کیا کرے؟ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اماں حوا کا نام لے لیں۔ اچھا اب دوسری مرتبہ اس کو آواز دیں، اب وہ تھوڑی سی توجہ کرے گا مردہ، اور تیسری دفعہ وہ کہے گا کہ ہاں بھائی مجھے تلقین کر۔ پھر اس کو تلقین میں پہلے کلمہ شہادت کہنا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور پھر اسے کہ وہی جو دنیا میں کہا کرتا تھا، میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا، میں دین اسلام پہ راضی ہو گیا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے رسول ہونے پہ راضی ہو گیا۔ اور تلقین میں 4 چیزیں ہیں، یہ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں نا، قبر میں تو 3 سوالوں کا، لیکن تلقین میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں بیان فرمائی کہ میرا دین اسلام ہے، میرا رب میرا اللہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور میرا امام قرآن ہے۔ بھائی قرآن امام کسے کہتے ہیں؟ جس نے آگے آگے چلنا ہو، تو جس کے پیچھے آپ چلتے ہیں اس کو امام کہتے ہیں نا۔ تو اگر آپ نے دنیا میں اس قرآن کو امام نہیں بنایا تو پھر قبر میں آپ کیسے کہیں گے کہ یہ میرا امام ہے؟ ہمارے جو اہل تشیع بھائی ہیں، شیعہ حضرات ہیں، ان کی تلقین میں امام وقت کا، امام مہدی کا نام لیا جاتا ہے۔ بہرحال جو بھی کہیں تلقین کریں ضرور۔ اب میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس تلقین کو 3 دفعہ دہراؤ، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام، میں اس بات پہ راضی ہو گیا، میرا امام قرآن ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ اگر وہ اس تلقین کو دہرائے گا تو اتنی دیر میں منکر نکیر قبر میں آ جائیں گے، وہ کہیں گے بھائی جو سوال پوچھنے تھے ان کے تو جواب یہ پہلے ہی دے رہا ہے، تو کیا فائدہ ہے؟ دیکھیے ہمارے دین میں کہاں تک ایک انسان کو رخصت کرنے کا سلیقہ بتایا ہے، لیکن ہم نے یہ سلیقے سیکھے ہی نہیں، پتہ نہیں۔ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ یہ تو ہر گھر میں پتہ ہونا چاہیے تھا۔ تو سرکار نے فرمایا کہ وہ روتا رہتا ہے، یہاں تک ہے، یہ مسلم شریف کی جو روایت ہے کہ جب وہ بچہ قبر پہ بیٹھ کے رو رہا ہوتا ہے، ادا کو چاچا بابا کو آمدہ اچھا بیٹا یہی کر سکتے سا، تو پھر وہ جب
اس کو چھوڑ کے جاتے ہیں تو ان کے جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے، پھر وہ حسرت سے دیکھتا ہے کہ یار اب یہ سارے مجھے چھوڑ کے چلے گئے۔ لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرا جنازہ اٹھتا ہے، دو کیفیتیں بیان فرمائیں۔ فرمایا وہ جنازہ اٹھتا ہے تو وہ میت روتی نہیں ہے، چیخو پکار نہیں کرتی، وہ مردہ کہتا ہے جلدی کرو مجھے میری منزل پہ پہنچاؤ۔ تو یہ جو میں نے بات شروع کی تھی غور و فکر والی، آج غور و فکر کا نقطہ یہی ہے۔ آپ جتنے دوست بھی آئے ہیں یہ سوچ کے جانا ہے کہ میرا جنازہ جب اٹھے تو میرا جنازہ کیسا ہوگا، رونے دھونے والوں میں یا یہ کہنے والوں میں کہ جلدی کرو مجھے میری منزل پہ پہنچاؤ۔ وہ ہے کامیاب انسان۔ وہ روتا نہیں ہے مجھے میرے گھر سے کیوں نکال رہے ہیں، وہ بھائی گھر اس نے نہیں محنت سے بنایا، اس نے بھی محنت سے بنایا ہے، لیکن اس نے یہ زندگی اللہ کے لیے گزاری ہے۔ ظہر کی نماز پڑھی، اپنے کھیت میں کام کاج کے لیے چلا گیا، دفتر میں چلا گیا، اسکول ٹیچر ہے اسکول میں چلا گیا، لیکن وہ جو روایت کے الفاظ ہیں کہ ذہن اس کا مسجد میں ہی ہے، ظاہراً وہ اپنے کام کر رہا ہے لیکن ذہن میں کیا ہے کہ کب عصر ہو تو میں پھر اپنے اللہ کو سجدہ کرنے جاؤں۔ عصر کی نماز پڑھ کے ظاہراً وہ اپنے کام کاج میں ہے لیکن ذہن پھر وہی ہے کہ کب مغرب ہو اور میں پھر اپنے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں۔ ڈرتا ہے وہ اللہ سے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔ یہ انسان کو غافل کرتی ہیں خواہشات نفس۔ ایک طرف اللہ کا حکم ہوتا ہے، ایک طرف بیوی کی مرضی ہوتی ہے، تو ہوتا کیا ہے بیوی کی مرضی جیت جاتی ہے، اللہ کا حکم ہار جاتا ہے۔ پھر اسی نالے بھی اللہ اکبر بھی، بھائی ایسا اللہ اکبر نہ کہیں جس میں آپ اللہ کو بڑا ہی نہیں سمجھتے، بیوی کو بڑا سمجھتے ہیں۔ بچیاں آکھیا کہ ہاں دے ویاہ تے ہن کنجر خانہ کرنا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ایسا نہیں کرنا۔ اب بچے جیت گئے نا، اللہ تو بڑا نہیں رہا۔ ہم جب سورہ فاتحہ کی تفسیر پڑھتے تھے نا تو ہمارے شیخ الحدیث صاحب ایک جملہ کہا کرتے تھے، وہ کہتے تھے بیٹا کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں اور اس نماز کا ان کو گناہ ہوتا ہے۔ یہ ہے بھی نا فویل للمصلین، قرآن میں بھی ہے نا کہ وہ نمازی برباد ہو گئے۔ تو وہ ان دو چیزوں کی طرف اشارہ کرتے تھے کہ اگر ایک بندے نے نماز میں کھڑے ہو کے یہ دعا کی اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے ہدایت والا سیدھا راستہ دکھا۔ کون سا راستہ؟ ساتھ مینشن کر دیا نا، صراط الذین انعمت علیہم، وہ جو نبیوں کا راستہ ہے، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا، جس راستے پہ وہ چلتے رہے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور جن پہ تیرا غضب ہوا، جن سے تو ناراض ہوا، ان کے راستے سے بچا۔ اب ایک بندہ نماز میں کھڑے ہو کے یہ زبان سے کہہ رہا ہے لیکن اس کی نیت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نیکوں کے راستے پہ چلے، دل میں ارادہ نہیں ہے، دل میں یہی ہے کہ میں نماز پڑھ کے جا کے پھر ملاوٹ ڈالا ہی دودھ بیچنا ہے، میں جا کے ابے نو پھر گالاں ہی کڈنی ہے، یعنی دل میں نیت ہی نہیں ہے کہ میں اللہ کے احکامات پہ عمل کروں، اور زبان سے وہ یہ جملے کہہ رہا ہے تو وہ اللہ کی توہین کر رہا ہے۔ اس نے اللہ کی توہین، جب تیری نیت ہی نہیں برے راہ کو چھوڑنے کی تو کیوں کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم؟ جب تو رشوت نہیں چھوڑنا چاہتا، تو نے بہن بھائیوں کے حق کھا لیے۔ میں نے یہاں ہی کسی موقع پہ کہا تھا کہ اللہ دا شکر ہے سانو استاد اللہ نے یہو جے دیتے کہ اسی جے گھروں کوئی گوڑ شکر کوئی تحفہ لے جاندے ہاں نا تو جاندے ہی پوچھتے ہوندے ہن پتر تیرے پیو نے بھیناں دا حق دیتا ہے؟ اگر تیرے پیو نے بھیناں دا حق نہیں دیتا تے تسی تے آپ حرام کھان ڈے، میرے واسطے تحفہ کیوں لے آئے؟ تو اگر دل میں ارادہ نہیں ہے نا کہ جس کام سے اللہ نے منع کیا میں منع ہو جاؤں، تو پھر وہ اگر اہدنا الصراط المستقیم پڑھتا ہے تو وہ اللہ کی توہین کرتا ہے۔
اگر وہ اللہ اکبر کہتا ہے کہ اللہ ہی بڑا ہے پر پتر دی ضد دے سامنے اللہ نو چھڑ چھڑیا، پھر تو نے بیٹے کو بڑا سمجھا ہے نا، اللہ کو تو بڑا نہیں سمجھا۔ یہ اصل میں ہم نیک کام کرتے بھی ہیں اور ان کے آگے پھر یہ نتیجے ہمیں ملتے ہیں۔ تو جو بندہ یہ زندگی اللہ کے لیے گزارتا ہے، رشتہ دار چھوڑنے پڑتے ہیں، چھوڑ دے، کوئی بات نہیں، اولاد چھوڑنی پڑے تو چھوڑ دے، اللہ اکبر کہا ہے تو پھر اللہ کو بڑا سمجھے، اللہ کے حکم کو۔ ان کا جب جنازہ اٹھتا ہے تو پھر سرکار نے فرمایا وہ روتا نہیں، وہ کہتا جلدی کرو مجھے میری منزل پہ پہنچاؤ، اس لیے کہ اس نے اللہ کے لیے یہ زندگی گزاری ہوتی ہے، اب اللہ بھی اس پہ راضی ہوتا ہے، اس لیے وہ یہ بات کہتا ہے۔ تو وہ جو بات تھی وہ تو رہ ہی گئی، وقت ہو گیا، کل نفس ذائقۃ الموت والی، اس ساری حدیث میں وہ بات آ گئی۔ لذت کہتے ہیں جو قدرتی طور پہ مزہ ہوتا ہے۔ آپ نے سیب لیا ہے نا، اس سیب کے اندر جو مزہ آپ محسوس کر رہے ہیں وہ قدرتی ہے، فطری ہے، وہ آپ نے نہیں ڈالا۔ اب اس پہ آپ کوئی محنت کرتے ہیں تو اس کا جو مزہ بنے گا اس کو ذائقہ کہیں گے۔ یہ عربی زبان میں فرق ہے لذت اور ذائقے کا۔ یعنی آپ نے اس سیب کا مربع ڈال لیا نا تو اس پہ آپ نے محنت کی، اب اس مربے کا جو مزہ ہے وہ ذائقہ ہے، لذت نہیں ہے۔ اس کے ملک شیک بنا لیا، آپ نے کوئی اور محنت کر لی اس پہ۔ تو یہاں پہ مفسرین نے کہا ہے کہ اللہ نے یہ جو کہا ہے نا کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لذت نہیں کہا۔ اگر اللہ لذت کہتا تو ہر بندے کی موت کا مزہ ایک جیسا ہوتا۔ اللہ نے ذائقہ کہہ کے یہ بتایا ہے کہ موت کے وقت کا مزہ تیرے اعمال کے حساب سے ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ یزید کی موت کا مزہ بھی وہ اور حسین کی موت کا مزہ بھی وہی، یہ نہیں ہو سکتا۔ موت کے وقت کا جو مزہ ہے وہ تیرے اس دنیا میں اعمال کی وجہ سے ہوگا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج کا اتنا سبق بھی اگر یاد رہ جائے تو کافی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔